نہیں وہی پرابلم ہے نا کہ آپ کچھ بھی چیز کو جو ہے وہ گستاخی کے زمرے میں لے لیں گے. میرے نزدیک میں نے یہ کہا نا کہ میرے نزدیک کوئی ایک شخص جو 55 سال کا ہو وہ 9 سال کی بچی کے ساتھ اگر ایک کام کر لیجئے ساحل صاحب, چونکہ جی آپ کہیں گے کہ میں نے گستاخی نہیں کی, حالانکہ آپ کی وہ پوری فائل میرے سامنے موجود ہے اور اس میں ایک آپ کا تھمبنیل ہے, اس میں محمد صاحب کسی کے باپ نہیں, تم میں سے کسی کے باپ نہیں تو ان کی 11 بیویاں سب کی اماں کیسے, اور اس میں برابر میں آپ نے ایک فوٹو لگا رکھا ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے, ایک کارٹون ٹائپ کا, اور ساتھ میں آپ نے بہت ساری عورتیں بٹھا رکھی ہیں, ہر ایک کے اوپر نام لکھا ہے صفیہ, حفصہ, سودا, اور ایک لڑکی ہے جس کی آدھی ٹانگیں کھلی ہوئی ہیں, آدھے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے آپ نے عائشہ. کدھر ہے؟ استغفر اللہ, استغفر اللہ. یہ آپ ہی کے اس پر ہے, میں چونکہ اسکرین شیئر مجھ سے نہیں ہو رہی ہے ورنہ میں دکھا دیتا, یہ آپ ہی کے چینل کے اوپر ہے. اب آپ اپنے چینل کے اوپر ہٹا دے تو بات الگ ہے, ہم نے تو یوٹیوب کا لنک بھی دیا ہوا ہے, ویڈیو کا لنک میرے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے چینل کے اوپر تھمبنیل ہے. تو میرے خیال سے ایک کام کر لیں, میری بات مکمل کر لوں, میں ایک بات مکمل کر لیتا ہوں چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ میں کوئی بات کہوں گا یا مفتی فضل کوئی بات کہیں گے کہ جی گستاخی ہوئی ہے, آپ کہیں گے گستاخی نہیں ہوئی ہے, تو بہتر یہ ہے کہ آپ کی رضامندی سے, چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گستاخی نہیں ہے, اور ہمارے اعتبار سے انڈیا کا, آپ چونکہ انڈین ہیں, میرا بھی وطن انڈیا ہے, تو انڈیا کا قانون ٹوٹا ہے 295A, تو آپ اس کو پھر ہم اس کو کورٹ میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ گستاخی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, کیا کہتے ہیں؟ تھرڈ پرسن کو نہیں, سنیے میری بات, اگر آپ کو وہ چیز کورٹ میں ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ کورٹ میں ڈیسائیڈ کر لیجئے, مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں, وہ آپ کا اختیار ہے, آپ کی مرضی ہے. میں نے نہ اس نیت سے کیا ہے, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حضرت عائشہ, سن لیجئے میری بات, پانی ہو جائے گا کہ کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ گستاخی نہیں ہوئی ہے, تو آپ آرام سے دنیا کو بتائیے گا کہ گستاخی نہیں کی, بھائی دیکھو کورٹ نے بھی میرا سائڈ, میں نے تو گستاخی ہوئی ہے تو بات واضح ہو جائے گی. نہ ہمارا کوئی مسئلہ نہ آپ کا کوئی مسئلہ, آپ اس کو ایگری کر لیجئے کہ ٹھیک ہے, ہم جو ہے ایک یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو پبلک لیٹیگیشن انٹرسٹ کی جو ہے وہ ہم فائل کر لیتے ہیں آپ کے تعلق سے. مفتی یاسر صاحب دیکھیے, وہ آپ کا اختیار ہے, آپ کو جس حساب سے کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں. میں نے کہا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ حضرت عائشہ ہے, وہ آپ کی سوچ ہے, آپ اس کو لے رہے, اس میں میری غلطی نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرا تو بچی کے اوپر نام لکھا ہوا ہے, آدھی ٹانگیں اس کی کھلی ہوئی ہیں, آدھے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے یار. بچی ایک منٹ, بچی جو ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ 6 سال کی بچی جو ہے راستے میں جو جاتی ہے, کیا وہ پورا برقع حجاب پہن کے جاتی ہے؟ وہ ٹھیک ہے, وہ صحیح ہے, وہ آپ کی جو بھی تعویل ہے وہ آپ کیا پرابلم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ظاہر ہے میں کوئی بات کہوں گا آپ اس کا جواب دیں گے, آپ صبح قیامت تک نہیں مانیں گے, چونکہ اس کی وجہ ہے کہ آپ کو پبلک ڈومین میں آ کر ڈیفینڈ کرنا ہے اپنی اس حرکت کو. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تھرڈ جو اتھارٹیز ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ گستاخی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, 295A بنتا ہے یا نہیں بنتا. میں تو اسی پر ہوں. نہیں ٹھیک ہے, وہ میں نے آپ سے یہ کہہ دیا نا کہ وہ آپ کو جس حساب سے کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ دیجئے کہ لیٹس get it decided by the authorities. یہ تو آپ کی دیکھیے, یہی آپ لوگ کا پرابلم ہے کہ آپ لوگ ہر بات کو تھوپنا چاہتے ہیں. آپ جو ہے ایڈم کو بلانا بند کر دو, آپ جو ہے چینل کو بند کر دو, آپ جو ہے ایسا کر دو, آپ جو ہے ویسا کر دو. یار یہ کیوں زبردستی آپ لوگوں کی, جی کیوں زبردستی نظر آ رہی ہے دوستوں. میں نے آپ کو میرا کنسرن رکھ دیا ہے, اور آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اتھارٹیز کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تو اس سے آپ کا کے بارے میں ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ آپ ایک جینیوئن شخصیت ہیں. آپ کو کم سے کم جو کچھ آپ نے تھمبنیلز ڈالے ہیں جی آپ اس بارے میں ان کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. جی حضرت, یہ میں نے اسکرین شیئر کی تھی, اسکرین شیئر کی ہے میں نے. جی اس میں شیئر کی, یہ دیکھیں یہ تھمبنیل ہے. نہیں یہ والا نہیں مولانا, دوسرا اور آگے چلیے. یہ بھی دیکھیں حضرت. نہیں میرے خیال سے بہرحال یہ میں نے نہیں دیکھا تھا. یہ دیکھیں, یہ حضرت دیکھیں, محمد صاحب نے مرد کا پانی کو وائٹ اور یہاں پہ عورت ہے اور
محمد صاحب اور یہ سارا یہ بیہودہ تھا. ٹھیک ہے تو یہ حدیث میں ہے, اس میں یہ تو حدیث میں لکھا ہے, اس میں مجھ پہ کیس کرنے کے بدلے آپ جو ہے بخاری صاحب یا جن حدیثوں میں آیا ان پہ کیس کیوں نہیں کرتے آپ لوگ, کیوں نہیں بند کرواتے بخاری کو؟ اور مفتی فضل حمدرد صاحب آپ یہ مرد عورت کو دکھائے ہیں کیا تمہارے گھر کی ہے کیا؟ اچھا نظر آ رہی ہے انہوں نے لگایا ہے جی, مرد عورت کا فوٹو انہوں نے لگایا ہے. آگے چلیے آگے چلیے اور بتائیں کہاں سے یہ کیا ہے؟ اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف کرتے تھے اور ایک آدمی جو ہے وہ عورتوں کو کیا کر رہا ہے, مار رہا ہے کیا؟ ہاں مار رہا ہے, جی بالکل مار رہا ہے. صحیح ہے. اور میم پر ایموجی لگا دی ہے, وہ بھی دیکھ لیجئے. ایک منٹ, یہ بھی حدیثوں میں ہے کہ وہ عورتوں کو جو ہے صحابہ مارتے تھے, یہ بھی حدیثوں میں. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا مفتی, مسئلہ حدیثوں کا ہے ہی نہیں, مسئلہ تھمبنیل کیا ہو رہا ہے. اچھا مطلب حدیثوں میں لکھا ہے اس سے آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی وہ حدیث بتا دے تو اس سے آپ کو پرابلم ہے. محمد کے میم پر ایموجی بھی حدیث میں ہے نہیں, کس نے کہا؟ اچھا ٹھیک ہے, چلیے آگے چلیے. تو یہ آپ نے پھر کیوں لگائی یہاں پہ؟ نہیں ابھی دیکھیے ان کے پاس, دیکھیے ساحل کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے سوائے لیم ڈیفنس کے, اس لیے آگے چلیے. لوگوں کو دیکھیے مفتی یاسر صاحب, یہ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیجئے کہ کس کے ایکسپلینیشن کس کے. نہیں میں لوگوں کے میں اسی کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ لوگ آرگومنٹس جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, وہ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیجئے. اب ہم بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, ایک منٹ, لوگ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے, لوگ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے, لوگ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے چونکہ لوگ بائس ہوتے ہیں. اتھارٹیز کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے, اس پر آپ کنسنٹ دیجئے اپنا. نہیں میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے کیس ہونا چاہیے قرآن کے اوپر, کیونکہ قرآن جتنے بھی نان مسلم ہیں وہ جو ہے وسیم رضوی نے کیس کر دیا تھا, اینڈ فار یور کائنڈ انفارمیشن سپریم کورٹ نے اس کو 50,000 روپے کا جرمانہ کیا ہے, لہٰذا اگر آپ وہاں پر کیس کرنے جائیں گے تو جرمانے کے لیے تیار ہو جائیے. سپریم کورٹ آلریڈی جو ہے اس پر جرمانہ کر چکی ہے 50,000 روپے کا. نہیں رک جائیے مفتی یاسر صاحب, تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی 50,000 کا جرمانہ لگ جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر آپ میری رائے پوچھ رہے ہو یا مجھ سے پوچھ رہے ہو, تو میں یہ کہوں گا تو کہ سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن پہ اس طریقے کا کیس ہونا چاہیے, ان آیتوں پہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ نجس ہوتے ہیں. مفتی یاسر صاحب, مشرک جو ہے وہ نجس ہوتے ہیں, یہ بھی حدیث میں ہے. میں نے جواب دیا, یہ بھی حدیث میں ہے. ہاں حدیث میں ہے نا. یہ جو ٹاپک ہے کہ ٹاپک کو چھوڑیں, یہ جو بنایا ہوا ہے تم نے, یہ حدیث میں ہے. میں ٹاپک کی بات کر رہا ہوں مفتی فضل حمدرد صاحب, میں ٹاپک کی بات کر رہا ہوں, تھمبنیل کی بات کر رہے ہیں. میں تھمبنیل کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ٹاپک کی بات کر رہا ہوں. ٹاپک میں آپ لوگوں کے پاس جواب کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے پاس ہر چیز کا جواب. آپ کے گھر آپ اس طریقے سے حرکت کیوں کرتے ہیں, آپ لوگ ڈراتے کیوں ہے؟ اگر جواب ہے تو جواب دیجیے. آپ تھمبنیل ہٹائیں گے تو جواب دیں گے, تھمبنیل ہٹائیں گے تو جواب دیں گے. اچھا چلیے, مفتی یاسر صاحب بھی آ گئے. مفتی یاسر صاحب چلیے, میں سارے تھمبنیل ہٹانے کے لیے ریڈی ہوں, ٹھیک ہے, پھر کوئی پرابلم نہیں, پھر میں اپنے اعتراض جو ہے رکھ سکتا ہوں. نہیں اب تو جو ہو چکا ہو گیا. یار مفتی فضل حمدرد صاحب ایک منٹ رکیے, ایک منٹ. مفتی یاسین ندیم صاحب, میں اپنا سوال تو رکھ دوں, میں جتنے تھمبنیل ہے میرے چینل کے سب ہٹا دوں گا. میں صرف ایک بلینک جو ٹاپک ہوگا وہ رہے گا, پھر تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ لوگ آئیں گے میرے پاس, آ کے میرے جو اعتراضات ہے اس کے جواب دیں گے. پھر میں 2 دن میں سارے ہٹا دوں گا. اب میری سن لیجئے بات, نہ آپ میری اجازت سے آئے تھے اور نہ مجھے اس سے دھیلا فرق پڑتا ہے کہ آپ سوال کرتے ہیں یا نہیں کرتے. آپ کو چلانا اپنا چینل چلائیے, میری اجازت سے کوئی آئے تھے کہ آپ کو میری اجازت کی ضرورت ہے. لیکن آپ لوگ جو ہے ڈرانے سے, میری بات سن لیجئے. اگر آپ چاہیں کہ ہم فلاں چینل پہ جائیں, وہ ہم آپ کی مرضی سے نہیں جائیں گے, ہماری مرضی ہوئی کہ آئیں گے. ہاں میں ہر دوسرے سنڈے کو اپنا چینل پر آتا ہوں, لنک آن کرتا ہوں, اویلیبل کرتا ہوں سب کے لیے. آپ کو آنا ہے تشریف لائیے, اپنے سوال جس طریقے سے اسٹوری رکھتے ہیں, گلزار رکھتے ہیں, ارمانی رکھتے ہیں, مرزا غالب نے رکھا تھا, آپ بھی رکھ دیجئے. تو میں ایک بات بتا دوں, کوئی مسئلہ نہیں, میری بات سن لیجئے. مجھے آپ کے سوالوں سے ردی کا فرق نہیں پڑتا ہے کہ میں کوئی ڈر جاتا ہوں خدا نخواستہ آپ کے سوالوں سے. میں تو بیٹھا ہی ہوں اوپنلی
کہ آپ آئیں اور اپنے سوال کریں. ہمارا مسئلہ ہے آپ کے تھمبنیلز, اور آپ اپنے تھمبنیلز ہٹا بھی دیں گے اب تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہے وہ فوٹو جس کی میں بات کر رہا تھا. آپ اپنے تھمبنیلز ہٹا بھی دیں گے اب تو کوئی فرق اس لیے نہیں پڑتا ہے چونکہ اب یہ ڈیسائیڈ اتھارٹیز کو کرنا چاہیے کہ یہ گستاخی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. آپ کو قرآن کے خلاف کیس کرنا ہے, آپ قرآن کے خلاف کیس کریں. آپ کو بخاری کے خلاف کیس کرنا ہے, آپ بخاری کے خلاف کیس کریں. وہ آپ کی مرضی ہے. ہم تو ان تھمبنیلز کے اوپر کیس کریں گے. بخاری کے خلاف تو ہے, بخاری کے خلاف تو مفتی فضل حمدرد صاحب نے ہی کہہ دیا گستاخی کی ہے انہوں نے. نہیں, میں نے اس طرح نہیں بولا, جھوٹ مت بولو. میں نے یہ الفاظ نہیں بولا. میں نے یہ کہا کہ جو روایات ہیں ان کو میں ضعیف اور کمزور مانتا ہوں. جو روایات, اچھا صرف اتنا کہا تھا آپ نے. میں نے اتنا کہا تھا کہ جو روایات ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب گستاخ. دیکھیں اب مجھے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں جو امام احمد رضا نے کہا ہے, میں نے وہ بات دہرائی تھی, اس کو دوبارہ یہاں پہ دہرانا موضوع کے اوپر میں نے وہ کہا تھا. مفتی یاسر واجدی صاحب بھی جانتے ہیں کہ ہمارے دیوبندی بریلوی کا کیا مسئلہ ہے. ایک منٹ آپ مفتی یاسر صاحب کو کیوں ایکسپلین کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو بتاؤ نا کہ آپ نے وہ بلاسفیمی نہیں ہے, وہ بلاسفیمی نہیں ہے, اس کو ہم غیر مناسب کہتے ہیں, ہمارا عقیدہ ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں, ایک منٹ غیر مناسب. آپ مجھے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کوئی ایسی کتاب بتائیں جس میں امہات المومنین کی تصویریں بنائی ہوں اور اس کے اوپر یہ نام لکھا ہو. ایک منٹ آپ نے غیر مناسب نہیں کہا تھا, آپ نے باقاعدہ یہ کہا تھا, یہ لائیو موجود ہے وہ ریکارڈنگ. آپ نے کہا تھا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب گستاخ ہے, اور میں نے یہ کہا کہ میری بات سنو ساحل, میری بات سنو. میں نے یہ کہا کہ ہمارا یہ عقیدے کا ہے, ہمارا یہ فرق, ہمارے دیکھیں ہم بریلویوں کے اندر اختلاف ہے, یہی تو ہمارا اختلاف ہے. نہیں یہ بات جو ہے اصل میں اپنی پٹری سے اتر رہی ہے. اگر مفتی فضل ہمدرد نے کوئی بات کہی ہے میرے تعلق سے, وہ میرے اور مفتی فضل کے درمیان ہے, وہ میرے اور مفتی فضل کے درمیان ہے. اگر انہوں نے دیوبندی مسلک کو کچھ کہا ہے تو دیوبندی مسلک اور بریلوی مسلک کے درمیان ہے, اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. دیکھیے ہمارے دو بھائیوں کے درمیان اگر اختلاف ہوگا تو دو بھائی آپس میں نمٹ لیں گے. وہاں پہ جو بندہ ہے نا اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا مسئلہ اس میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے, وہ چونکہ گستاخانہ ہیں, آپ یا تو اس کو تسلیم کر لیں کہ ہاں جی گستاخانہ ہے, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں معافی مانگتا ہوں پوری امت مسلمہ سے, یا تو آپ اس کو تسلیم کر لیں. اور اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے تو اتھارٹیز کو ڈیسائیڈ کر لینے دیجیے, دو میں سے ایک کام کر لیجیے. کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مفتی فضل حمدرد صاحب نے باقاعدہ جتنے دیوبندی مکتب فکر کے لوگ, کوئی بات نہیں ہے بھائی, آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے نا. مکتب کا مکتب فکر کا ترجمان بیٹھا ہوں یہاں پر, میں نے مفتی فضل حمدرد صاحب کو معاف کیا, ختم کریں بات. اچھا, اور انہوں نے جو ٹیررسٹ کہا ہے سب کو نہیں کہا, خدا کے بندے. مطلب مفتی فضل حمدرد صاحب کی کوئی بات مجھے بری نہیں لگی ہے, ہمارا مسئلہ ختم ہو گیا. اب آپ اپنی بات کریں. نہیں یہ تو چالاکی ہے نا مفتی یاسر صاحب, یعنی مجھے معاف کرنے کا حق نہیں ہے. نہیں آپ معاف کر لو, پوری جو قوم ہے بھائی, اگر انہوں نے مجھے برا بھلا کہا, میں نے معاف کر دیا. نہیں ایک منٹ, وہ آپ اپنے اکیلے سے آپ معاف کر رہے ہو نا ان کو. یہ پوری جو قوم کے خلاف انہوں نے جو بات کہی ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اور ان کے جتنے ماننے والے, یہ سب. تو بھائی میں ان کے مسائل اس اسٹریم میں میں ترجمان ہوں نا دیوبندی مکتب فکر کا, مجھے حق ہے. یہ کوئی بات نہیں, ترجمان ہوں نا, میں ریپریزنٹیٹیو ہوں اس مسلک کا. کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ چلیے, یہ تو لوگوں کے سامنے آ گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہ کھیل رہے ہیں. خیر, اس میں کوئی کھیلنے والی بات نہیں ہے. انہوں نے اگر مجھے برا بھلا کہا, میں نے معاف کر دیا, کیا کھیل ہے اس میں؟ نہیں ٹھیک ہے, یہ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیجئے. اس طریقے سے جو ہے نا یہ کام نہیں بنتا ہے مفتی یاسر. تو یعنی آپ کیا چاہتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, چلیے, اس طرح کام نہیں بنتا. کیا ہونا چاہیے؟ مفتی فضل نے مثلا مجھے گستاخ کہا, تو اب میں کیا کروں؟ آپ کو گستاخ نہیں کہا ہے. اوکے, حضرت تھانوی کو گستاخ کہا ہے, تو اب کیا کریں؟ ہاں نہیں, یہ پرابلم ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے یہ تھمبنیل جسٹیفائی ہو گیا نا جی, یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا پہلے آدھا میرے جسٹیفائی ہو گیا اور یہاں پر پوری قوم ہرٹ نہیں ہوئی. ایک منٹ, یہ اپنے یعنی یہ لائیو میں جو باتیں میں نے چلائی ہے اس میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ سالے وہابی. ٹھیک ہے, چلیے انہوں نے سالے وہابی کہا, چلو مان لیا. اب آگے کیا مانتے آپ؟
आप भी मानते हैं? मैं कह रहा हूँ आगे क्या आपका प्रपोजल क्या होना चाहिए? उन्होंने कह दिया साले वाबी, अब आपको आपका प्रपोजल दीजिए, क्या होना चाहिए? आपको मुफ्ती फजल हमदर्द साहब पे केस करना चाहिए। नहीं, मैं तो नहीं करूंगा, मैंने तो माफ कर दिया उनको, मैंने तो माफ कर दिया। हेट फैलाने के लिए केस करो। नहीं, हम कमजोर को दबाते हो, मुफ्ती यासिर साहब, आप लोग कमजोर को दबाते हो। हमारे जज्बात हर्ट नहीं हुए। नहीं, आपके जज्बात तभी हर्ट होते हैं जब सामने वाली पार्टी कमजोर होती है। आप कमजोर हैं, हाँ, इसके लिए आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप किस एतबार से कमजोर हैं? अगर आप दलील के एतबार से कमजोर हैं तो इसको आप एक मिनट, अगर दलील के एतबार से कमजोर हैं तो इसको तस्लीम कीजिए। अगर आप पैसे के एतबार से कमजोर हैं तो हमें दिखते नहीं है, माशाल्लाह आपको प्रसाद बहुत मिलता है, ठीक है, तो आप किस एतबार से कमजोर है भाई? मैं कह रहा हूं, अगर वाकई में आपके पास दलीलें होती तो मेरे जो एतराज थे आप उसका रद्द करते। आप जो है आपके एतराज मेरे भाई साहिल, आपके एतराज इतने बोधे, इतने घटिया, इतने होते हैं कि मुझे शर्म आती है कि मैं उनको एड्रेस करूं। सीधी सीधी बात है, ठीक है, मुझे शर्म आती है। चूंकि ये एतराज आज से नहीं है, गुज़िश्ता 200-250 साल से लोग छोड़ रहे हैं। 23 से 24% अपोस्टेसी रेट है। आपके पास एक किताब है अब्दुल फादी की, इस कुरान फेलेबल, वहां से आप कॉपी करके उठा देते हैं। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद अली सेना की वहां से कॉपी करके आप उठा के ले आते हैं। चंद किताबें आपके पास कॉपी पेस्ट करते हैं, हमें तो ये भी पता है कि आप लाते कहां से हो। ठीक है भाई यासिर साहब, मैंने नहीं पढ़ी है। साहिल, आपके सवालात जो है ना मेरे ख्याल में खत्म हो गए होंगे इस डिस्कशन को। और दूसरी बात ये कि आज आप यहाँ पर हमसे सवाल करने नहीं आए हैं कि फला मौजू पर, सीरत के ऊपर या कुरान के ऊपर, आप यहाँ अपने को डिफेंड करने आए हैं। आप ये बताने आए हैं, और हमने आपको स्क्रीन शॉट के ऊपर लेकर दिखा दिया, स्क्रीन शॉट कि आपकी तरफ से गुस्ताखी हुई है और आप गुस्ताखी नहीं कर रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ जी लेट द अथॉरिटीज डिसाइड। आप नहीं बुखारी में गुस्ताखी है, मोहम्मद साहब की गुस्ताखी बुखारी में मेरे भाई, उसमें अगर गुस्ताखी है तो जाओ केस करो। हमें तो आपकी गुस्ताखी नजर आ रही है, हम उस पर केस करेंगे। मुझे उसका बताओ। एक मिनट, जहां पे जो गुस्ताखी की जो असल बुनियाद है, जो सोर्स है हदीसों का, आप उस पे केस क्यों नहीं करते? वहां तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नहीं, इसलिए कि हमें कोई गुस्ताखी नहीं, हमें उन किताबों के अंदर कोई गुस्ताखी नजर नहीं आती है। वो कोई गुस्ताखी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 6 साल नहीं 9 साल लड़की से निकाह करना कोई गुस्ताखी नहीं। अगर कोई इसको बयान करेगा, मैं 10 मरतबा बयान करता हूँ, गुस्ताखी साहब कह रहे हैं गुस्ताखी है, वो उनका नजरिया है, वो उनका नजरिया होगा। लेकिन आपको पता है, आप साहिल एक बार सुन लीजिए, आप बच्चे नहीं हैं, आप एक अरसा मुसलमान रह चुके हैं। आपके भी किसी जमाने में वही जज्बात होंगे जो एक आम मुसलमान के रहे हैं। आपको भी रसूलुल्लाह से, सुन लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको भी इतनी ही मोहब्बत कभी रही होगी जितनी हमें है, और आप भी उनकी अज़वाज को उम्महातुल मोमिनीन कभी कहते होंगे जैसा कि आज हम कहते हैं। आप भी उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी कार्टून को बर्दाश्त नहीं करते होंगे जैसा कि आज हम बर्दाश्त नहीं करते। ये आपकी वर्ल्ड व्यू के अंदर चेंज आया है, हमारे वर्ल्ड व्यू के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई है। हमारे जज्बात आज भी वही है जैसा कि आज आपके 2 साल 3 साल पहले थे। तो इसलिए आप अपने आप को थोड़ा सा पीछे लेकर जाएं अपनी जिंदगी में, और वहां खड़े होकर इंसाफ के साथ सोचिए कि आज आपने क्या किया है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं यासिर साहब, कि प्रॉब्लम ये है ना कि आप लोग खुद मुत्तफिक नहीं। आपकी आवाज स्टॉप हो गई। मेरी आवाज स्टॉप हो गई, बाकी लोगों को नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। नहीं, मेरे ख्याल से शायद मेरे साथी को मसला हुआ है, आवाज इनकी चॉपी हो रही है, यानी आवाज साफ नहीं आ रही। खैर एनीवेज गो अहेड जी। जुल्फिकार भाई आवाज साफ है मेरी? क्लियर है, मुझे क्लियर आ रही है। रिजवान भाई आपको क्लियर आ रही है? जी जी क्लियर है। नेटवर्क का कोई मसला होगा मुफ्ती साहब का, ये बोले जब कह दिया तो बोले आगे। हाँ, आप बोले। हाँ, अब सही आइए जी। मैं ये कह रहा था कि आप लोग खुद मुत्तफिक नहीं है कि क्या चीज आपके नजदीक गुस्ताखी है, क्या चीज नहीं गुस्ताखी है। आप जो है वो मुफ्ती फजल हमदर्द साहब को माफ कर देते हैं कि उन्होंने हजरत यानी मौलाना अशरफ अली थानवी और रशीद अहमद गंगोही साहब को जो भाई, मौलाना अशरफ अली थानवी नबी नहीं है, तो मौलाना अशरफ अली थानवी नबी नहीं है, ना मौलाना गंगोही नबी है, मेरी बात और ना मौलाना अहमद रजा खान नबी है। तो मेरी बात तो उलमा के दरमियान आपस में इख्तिलाफ हुआ है, तनकीदें हुई हैं, वो कोई मसला नहीं है। मैं अपनी बात रख दूं, फिर आप उसका जवाब दीजिएगा। आप जिस तरीके से बड़ी आसानी से कह दिए मैं माफ कर देता हूं, ग्राउंड लेवल पे ऐसा नहीं है।
ग्राउंड लेवल पे आप लोगों के नजदीक इतनी नाइत्तफाकी है, इतनी एक दूसरे के लिए हसद है, इतनी जलन है, इतना यहाँ साहिल तुम अपने आप की सफाई दो, यहाँ पर काउंटर नहीं करो। हकीकत मुफ्ती साहब एक मिनट, मुफ्ती साहब लेट मी हैंडल दिस। इसका मतलब साहिल ये हुआ चूंकि ग्राउंड लेवल पर बहुत नाइत्तफाकी है लिहाजा सारे आपके थंबनेल्स गाइस हो गए। नहीं एक मिनट मैं पहले बात कंप्लीट कर लूं। साहिल के दो चीजों के दरमियान कोई रब्त है? एक मिनट रुक जाइए मुफ्ती यासिर साहब, मैं अपनी बात तो कंप्लीट कर लूं ना, मुझे बोलने तो दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ ना इत्तेफाकी नहीं है कि आप ये मानते हो आप ये नहीं मानते हो, बल्कि ग्राउंड लेवल पे हकीकत ये है कि एक बरेलवी जो है वो देवबंदी को बर्दाश्त नहीं करता, उसके घर पे जाके खाना खाने के लिए उसके साथ रेडी नहीं है, उसके घर पे शादी करने के लिए रेडी नहीं है। ये कौन बोलता है? ओहो जनाब, ये मैं साहिल साहब एक बात बताऊं मैं कि जब 2 साल पहले मैं इंडिया आया था तो बाकायदा मुझको यूपी के एक बरेलवी मदरसे में दावत दी गई थी और मैंने वहां एक प्रोग्राम भी किया था। आपको बता दें आप लोगों को ही ऐसे मदरसे मिलते हैं, एक मिनट यासिर साहब, ये आप लोगों को ही ऐसे मदरसे मिलते हैं जहां आपको अलाउ होता है। बाकी जो आम इंसान जो है कोई बरेलवी मस्जिद में जाके अगर इकामत के टाइम पे खड़ा हो जाए तो उसको लात मार के भगा दिया जाता है। अगर कोई मैं कहता हूं कि आप जो कह रहे हैं, आप चलो मैंने थोड़ी देर के लिए मस्जिद के बाहर ये लिखा जाता है यहाँ अलाउड नहीं है। रिजवान भाई इतना झूठ मत बोलो, जो लात मार के निकाल दिया जाता है बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल ये लिखा हुआ रहता है लेकिन कोई निकालता नहीं। आप थंबनेल पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ये मैं कह रहा हूं कि ये आप लोगों की जो डबल स्टैंडर्ड है, हिपोक्रेसी है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। ग्राउंड बताना चाह रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए मान लिया कि हम लोगों की हिपोक्रेसी है, थोड़ी देर के लिए मान लिया मानने वाला एक मिनट अगर आपने बोलने का मेरा मुंह खुलवा दिया है तो मैं सब बोल देता हूँ। आपका जुर्म खत्म हो जाता है इससे। एक मैं कह रहा हूं सुन लीजिए, एक शकील बिन हनीफ का मानने वाला अगर इनके मजलिसों में ये कह दे तो मैं इसको मानता हूं, ये इनको मार के निकालते हैं यहाँ पे फितना मत फैला। जैसे ही कोई आर्गुमेंट दो, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट, ये व्हाट अबाउट नहीं, बात करें आप थंबनेल के ऊपर, ये मत करें कि इमाम अहमद रजा सब पे बात करें ना जनाब, सब पे बात करें ना। अगर करना है तो हकीकत सामने आने दीजिए, सब पे बात करें आप। आपके थंबनेल्स उसमें गुस्ताखी हुई है या नहीं हुई है, आप ये बता दीजिए। ये बता दीजिए, डिसाइड कौन करेगा? पब्लिक नहीं करेगी, पब्लिक बायस होती है, कौन करेगा? नहीं मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैंने तो कल जो स्ट्रीम बनाई थी मैंने ये बात बिल्कुल साफ कहा था कि ना मेरा इंटेंशन गुस्ताखी का था, ना मैंने कभी की है, और गुस्ताखी की कोई जो है वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। इसके बावजूद अगर किसी को मेरे किसी काम से यानी तकलीफ पहुंची है, उनकी दिल आजादी हुई है, तो मैं माफी मांगता हूं। अगर कोई पैनलिस्ट आके इधर कुछ ऐसी बात किया जिससे तकलीफ हुई है, मैं उसके व्यूज के साथ अग्री नहीं करता हूं। अगर मैं कोई चैनल पे गया हूं जिसको आप प्रो हिंदू या एंटी मुस्लिम या एंटी इस्लाम समझते हैं, तो मैं उनकी बातों से भी इत्तेफाक, सारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। इस्लाम आपके बकौल इस्लाम एक बीमारी है, यानी एक ऐसा मजहब है ना यार, आपने कहा इस्लाम एक बीमारी है, ठीक है। ये तो किसी हदीस में कुरान में नहीं लिखा, ये तो किसी हदीस कुरान में नहीं लिखा, चूंकि आपके नजदीक हर वो बात जो कुरान हदीस में लिखी है उसका कार्टून बनाया जा सकता है। तो ये जो इस्लाम की बीमारी है ये किस जगह लिखा है भाई? और आप जाकर एक ऐसे चैनल के ऊपर बात कर रहे हैं जिसको मैं जेनोसाइड इनेबलर कहता हूँ। अच्छा नहीं आप ये मेरी बात रखने दीजिए, मेरी बात रखने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आपको मेरी बातों से प्रॉब्लम हो रहा है। हजरत अबू बकर जो है वो किसी की गॉडेस को, किसी की बुत को, उसको कहते हैं कि उसकी प्राइवेट पार्ट को जाके चूसो, ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद जिसको कहा था वो अगले दिन मुसलमान भी होकर आ गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने जाकर तोड़ दिया, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा यानी अजीब बात है। अच्छा आपने और दूसरी बात ये है, मैं एक चीज आपको और बता दूं, हजरत अबू बकर, साहिल सुन तो लो आराम से सुन लो, सुन लीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जिस वक्त ये बात कही वो मुक्तदा नहीं थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक्तदा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये बात कही होती तो हाँ भाई चलो ठीक है मान लिया,
हुआ ये उस वाक़ये में कि जिस शख्स को ये कहा उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो अफजलुल अंबिया हैं, जो हमारे अक़ीदे के मुताबिक सबसे मोतबर और मुहतरम शख्सियत हैं, जब वो आदमी उनको बुरा भला उनके मुंह पे कहेगा तो जाहिर है कि एक आदमी जज्बात में आकर कुछ भी कह सकता है, लेकिन वो हमारे लिए काबिल तकलीद नहीं, चूंकि इस मौके पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मुक्तदा नहीं थे। बात मतलब क्या है जरा बता दे यार प्लीज। लीडर आपने क्या कहा, आपने क्या किया, आप अपने कौल के लिए अकाउंटेबल हैं या नहीं है, मुझे ये बात बताइए। अच्छा, अब मुझे बात रखने दीजिए। मुफ्ती फजल हमदर्द साहब, क्या कहा आपने? मुक्तदा का क्या मतलब है? जिसकी इक्तिदा की जाए, जिसके पीछे चला जाए। अच्छा, लीडर आपने बोला, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो इनसे ये सवाल किया हजरत अबू बकर को लेके, तो इन्होंने कहा कि वो लीडर नहीं थे, वो ये नहीं थे, और इन्होंने कहा कि जिस शख्स को बोला था उसने दूसरे दिन इस्लाम कबूल कर लिया। यानी मिसाल के तौर पे मैं कोई एक हमारे हिंदू भाई को उनकी जो शख्सियत है उसके ऊपर गाली दूं और उसके बाद वो इंसान जो है दूसरे दिन इस्लाम कबूल कर ले, तो मेरे गाली देने से कोई मेरी गलती नहीं है, ये आप कहना चाहिए? नहीं, मैंने पहले ही कह दिया कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो ये बात कही है वो बहैसियत मुक्तदा नहीं कही। हमारे यहाँ तो गाइडलाइन है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, कि जो माबूदाने बातिला हैं, जिनकी इबादत की जा रही है, उनको गाली न दो। ये तो हमारे यहाँ कुरान में लिखा हुआ है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का यह अमल जो जज्बात की रो में आकर था, वो बहैसियत मुक्तदा के नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, इसलिए अबू बकर मुक्तदा नहीं थे, इसलिए हमारे नजदीक वो अमल काबिल तकलीद नहीं है। अच्छा, मैं बोलूं अभी सबसे पहला जो आप जो बोले, सुनिए, आप जो बोले, चूंकि बात आपने अननेसेसरी ड्रैग कर दी है, आप बोले थंबनेल के ऊपर, थंबनेल के ऊपर बात कीजिए। एक मिनट, अब आपने आपकी मैं बातों का जवाब दूंगा, आप ये कहिए मैं थंबनेल के लिए माफी मांगता हूँ, मुझसे गुस्ताखी हो गई। एक मिनट यासिर साहब, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए माफी मांगू, मैं मांग लूंगा, मैंने कल ही मांग ली है, ठीक है, लेकिन थोड़ा रुक जाइए। आपने सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये दिया कि वो दूसरे दिन ही मुसलमान हो गए, क्या ये आर्ग्यूमेंट नहीं, दूसरे दिन ही का मतलब ये है कि मुस्तकबिल करीब में मुसलमान हो गए। अब आप उसको ये ना ढूंढने के अगले दिन वो मुसलमान हुए थे कि नहीं। ये आप हमेशा करते हैं इन चीजों में कि आप अल्फाज को पकड़ते हैं, मजाज की चीज होती है, हकीकत नहीं होती है। अच्छा, मैं वैसा नहीं पकड़ रहा हूँ, आपको लफ्ज पे नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आर्ग्यूमेंट था आपका कि वो दूसरे दिन या 3-4 दिन या 1 महीने के बाद मुसलमान हो गया, तो क्या गाली देना ये सही साबित हुआ? मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि वो काबिल तकलीद अमल नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया, मैंने कब उसको जस्टिफाई किया है? नहीं, तो ये आर्ग्यूमेंट तो आपका फेल है ना, कि ये ऐसा कहना कि वो कुछ दिनों बाद मैंने पहले ही उसको कह दिया, मैंने दो बातें कही हैं कि वो काबिल तकलीद अमल नहीं है, कुरान की आयत काबिल तकलीद है, और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु इस वक्त मुक्तदा नहीं है, बाद में जब खलीफा बने तो मुक्तदा बने। अगर वो बहैसियत खलीफा की कोई बात कहते तो चलो ठीक है, बात होती। अच्छा, एक मिनट, मुझे ये बताइए कि उस शख्स ने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में क्या ऐसा कहा था कि ये गाली देना जो है वो सही हो जाता है? मेरे सामने इस वक्त हदीस नहीं है, मैं अगर हदीस निकाल लूं तो मुझे थोड़ा सा दीजिएगा जरा वक्त। हाँ, निकाल लीजिए, चाहिए तो आप इतने माफी मांग लीजिए जरा सा, मैं निकाल लेता हूँ। मैं वो हदीस मैं ढूंढ लेता हूँ ना इधर से, अगर आपको चाहिए। मैं भी निकाल रहा हूँ, जी आप निकाल लीजिए। आप जरा सा वो माफी मांग लेते। अरे क्यों आप माफी मंगवाने की चक्कर में रहते हो हमेशा? इसलिए कि आपकी हरकतें ऐसी होती है ना, आपकी हरकतें ऐसी होती हैं। आपकी हरकतें भी यहाँ पे नजर आ गई है ना, मेरी कौन सी हरकतें ऐसी हैं, मेरी कौन सी ऐसी हरकतें हैं जिससे आपकी शान में गुस्ताखी हुई है? गुस्ताखी नहीं, अभी मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने 10 लाख का मुझ पे इल्जाम लगाया, फिर आप मैंने तो नहीं लगाया ना भाई, मैं मुफ्ती फजल साहब का वकील नहीं हूँ, मैंने नहीं लगाया। यहाँ पे आप किस लिए आए हैं? मैं तो अपनी वकालत करने के लिए आया हूँ, चूंकि मेरे और के जज्बात हट हुए हैं आपकी इन गुस्ताखाना खाकों की वजह से। मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब का ही चैनल है ये। अच्छा, मुफ्ती यासिर साहब, अगर ये आपका चैनल है तो आप क्या मुफ्ती फजल हमदर्द साहब की हर बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मेरी हर बात से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं, मेरी हर बात से इत्तेफाक नहीं। हज़रत आयशा 6 साल की नहीं थी, ये कहते हैं आप इत्तेफाक करते हैं? कोई जरूरी नहीं है, मैं 10 बातों में इख्तिलाफ करता हूँ मुफ्ती फजल साहब से, उनके मुंह पर कह रहा हूँ।
ہاں تو مفتی صاحب نے کئی مرتبہ مجھے فون پہ کہا ہے کہ میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں, آپ یہ بات کیسے کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ میرا موقف ہے, بات ختم ہو گئی. بالکل, تو بات یہ ثابت ہوئی کہ کوئی چینل پہ دوسرا بندہ بیٹھتا ہے, ضروری نہیں کہ وہ ایک دوسرے کی باتوں سے متفق ہو جائے. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا آپ کو. اچھا نہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرا اگر وہ ہنسنے لگے اور وہ اس کی بات پہ ایگری ہو, پھر تو ہے نا, پھر تو دونوں ایک ہی ہیں. میں ایگری نہیں کرتا ہوں نا, میں کہاں بول رہا ہوں میں ایگری کرتا ہوں, میں ہر بات سے ایگری نہیں کرتا ہوں. میں نے کب کہا؟ نہیں, آپ کے چینل پہ اگر ایک بندہ گستاخی کر رہا ہے اور ہم نے آپ کو کہا کہ اس بندے کو ہٹائیں, آپ نے کہا کہ نہیں میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں, وہ حدیثوں سے حوالے دیتا ہے, وہ گستاخی نہیں ہے. نہیں ایک منٹ, ایک بندہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو غلط کہہ رہا ہے اور وہ گالی بھی دے رہا ہے آپ کے چینل پہ, میں نے سنی, میں نے اس کے چینل پہ بھی نہیں, میں نے اس کے چینل کا معلوم بھی نہیں تھا مجھے. میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. آپ کو آپ غلط سمجھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو پھر کہیں کہ ہاں یہ تو حدیث کا حوالہ ہے, یہ حدیث کا حوالہ ہے, یہ غلط ہے. نہیں ایک منٹ رک جاؤ آپ, ایک منٹ رک جاؤ, بات کو سمجھو آپ. جب ہماری بات ہوئی تھی تب بھی میں نے آپ سے صاف کہا تھا کہ میں اس کی اس بات سے اگری نہیں کرتا ہوں, اس کے اس طریقے سے اگری نہیں کرتا ہوں, اور میں نے اس کو روکا بھی. ہاں لیکن ساتھ میں آپ نے اس کے جب چینل پہ لائیو آیا تو اس نے کہا کہ میں حدیثوں کا حوالہ, جب یہ لفظ استعمال کیا آپ نے کہا کہ یہ حدیث کا حوالہ ہے. کس نے؟ حدیث میں آپ نے کہا ہے, رات کو بھی آپ نے کہا ہے کہ یہ حدیثوں کا حوالہ ہے, کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے, جو حرامی کا لفظ بھی استعمال کر رہا ہے, یہ حدیث کا حوالہ ہے. نہیں جناب, یہ آپ نے کہا ہے. نہیں, یہ آپ نے کہا, میں نے یہ نہیں کہا. میں نے جب آپ سے بات ہوئی تھی میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ میں اس کی بات سے متفق نہیں ہوں, میں ایسی بات طریقے کی بات کو بھی میں صحیح نہیں سمجھتا, میں اس کو روکتا ہوں. اور دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ وہ جو بولتا ہے, آپ تھمبنیل کے اوپر کب بات کریں گے؟ ایک منٹ یاسر صاحب, ایک منٹ, ایک پوائنٹ تو مفتی یاسر صاحب, معاف کرنا صرف یاسر صاحب بول رہا ہوں, مفتی یاسر صاحب, یہ ایک بات تو کلیئر ہو جائے نا. مفتی فضل حمدرد صاحب نے ابھی جو کہا, میں نے یہ کہا تھا مفتی فضل حمدرد صاحب آپ کو کہ اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کو ثابت کروں گا, تو آپ جائیے اس کے چینل پہ اور اس کا رد کریں. میں نے ایسا بولا تھا, میں نے یہ نہیں بولا تھا کہ میں اس کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں. اچھا, وہ جو لفظ بول رہا ہے وہ حدیث کے حوالوں سے بول رہا ہے؟ میں نہیں یار, آپ ایک بات کہہ دیا پھر آپ اس کو جو ہے وہ الگ طریقے سے پوچھنا چاہ رہے. جب میں نے یہ صاف مفتی صاحب ایک منٹ, آپ ہمارا مسئلہ دیکھیے, اس نے کیا کہا, اس نے کیا کہا, یہ مجھ سے فرق نہیں پڑتا. اصل بات یہ ہے, آپ کو یاسر صاحب حدیث مل گئی مجھ کو, ایک منٹ چلیے. اصل یہ مسئلہ ہے تھمبنیلز کا. تھمبنیل کے بارے میں بات کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ نہیں, اس پہ بھی کر لیں گے, پہلے وہ حدیث تو آ جائے. حضرت ابو بکر صدیق جو اتنی عظیم شخصیت ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارے میں جو حدیث ہے وہ سن لیجئے. عروہ ابن مسعود لے کے آ جائیے نا, ہاں اسکرین پہ لے کے آ جاتے تو اچھا رہتا. اور اسکرین شیئر تو نہیں کر پا رہا ہوں میں, تو سن لیجئے. عروہ ابن مسعود الثقفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا حدیبیہ کے زمانے میں, اور آپ کے سامنے بیٹھا اور اس نے کہا یا محمد, اجمعت اوشاب الناس ثم جئت اوباش الناس ثم جئت بهم الى بيضتك لتفضها بهم, کہ اے محمد تو نے اوباش لوگوں کو جمع کر لیا اور ان کو یہاں لے آیا اپنے علاقے میں تاکہ تو اس علاقے کے اوپر حملہ کرے. اچھا, یہ لفظ عروہ ابن مسعود نے بولا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہا ہے کہ تو اوباش قسم کے لوگوں کو, اوباش سمجھتے ہیں کیا ہے؟ نہیں بتا دیجیے, نہیں پتا. غنڈے, موالی, تو ان لوگوں کو لے کر مکے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا ہے. یعنی اس نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا نہیں کہا, بلکہ سب کو غنڈا موالی بول رہا ہے. وہ نہیں, رسول اللہ کو کہا ہے, یعنی جو غنڈوں کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنڈوں کا سردار بولا کہ نہیں, اس نے غنڈوں کو جمع کر کے لے کر آیا یہاں پر. نہیں, تو اس سے یہ مطلب تھوڑی نہ ہے کہ جس شخص نے ابھی مثال کے طور پہ اگر مجھے کسی سے پرابلم ہے, یہ مطلب اب یہ مطلب اب آپ کچھ اور مطلب نکالیں گے اس کا مطلب یہ نہیں. میں مثال دے رہا ہوں نا, کیونکہ اس میں یہ نہیں کہا نا کہ آپ گنڈوں کے سردار ہیں, معاذ اللہ. نہیں, بالکل نہیں کہا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا ایک آدمی جو گنڈوں کو جمع کر کے لایا ہے اس کا مطلب وہی نکلے گا نا, تو وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ تم گنڈوں کے سردار ہو, تم حملہ کرنا چاہتے ہو. یہ آپ کا اسمپشن ہے. مثال کے طور پہ اسمپشن نہیں ہے, یہی انٹرپریٹیشن ہے. یہ میرا اسمپشن ہے, یہ انٹرپریٹیشن ہے. یہی انٹرپریٹیشن ہے جو محدثین نے, شارحین نے اس کی انٹرپریٹیشن نکالی ہے.
اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ ابو بکر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عروہ نے نہیں کہا، ابو بکر صدیق کو تو کہا، تو ابو بکر صدیق اپنے ڈیفینڈ میں تو جواب دیں گے نا. ابو بکر صدیق کو گالی دیتے نا. ایک منٹ، ابو بکر صدیق کو پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ محمد صاحب کی اس نے کوئی گستاخی نہیں کی تھی. یہ ثابت نہیں ہوا. مفتی صاحب معذرت چاہتا ہوں، بہت بہت معذرت چاہتا ہوں. ایک سیکنڈ، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، کیا ایک اچھا اور نیک انسان گنڈوں کو لا سکتا ہے؟ بات ختم. اس کا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، لا سکتا ہے. بالکل کبھی نہیں لائے گا، بالکل کبھی نہیں لائے گا. گنڈوں کو ایک آدمی جمع کر کے کبھی نہیں لائے گا. دیکھیے ساحل صاحب ایک بات بتائیے، آپ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب وہ نہیں ہے، اب اتنا ڈیفینڈ نہ کیا کریں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر جب آپ سوال کریں گے تو آپ کی ایگو آ جائے گی، آپ کو چاہے جو جواب دے جائے گا آپ اس کو تسلیم. میں ایگو اپنا نہیں رکھتا ہوں بالکل. تو آپ ایگو کو کم کر کے ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. دوسری بات یہاں پر کیا ہوا، بخاری میں کیا لکھا، مسلم میں کیا لکھا، یہ بات نہیں ہو رہی ہے. بخاری اور مسلم میں اگر کارٹونز بنے ہوئے ہوتے نا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ کو معلوم ہے کہ پوری امت کارٹون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے ہرٹ ہوتی ہے، یہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے. تو جب آپ وہ کارٹونز اپنے تھمبنیل کے اوپر لائیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کو ہرٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنا چاہتے ہیں. جب آپ نہیں ہے، مجھے یہ بتا دیجیے. ایک منٹ مفتی یاسر صاحب، اگر کارٹونوں سے آپ کو پرابلم ہے تو پھر پوری فرانس کو ہی ختم کر دو، کیونکہ وہ جب چارلی ہیبڈو کا ایشو ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے ہر بلڈنگ میں کارٹون چلائے تھے نا. دیکھ میرے بس میں تو نہیں ہے بھائی، کر دو. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے ذاتی کہ میں کوئی خدا نہ خاصہ جا کر جو ہے فرانس کو وہ کر دوں گا. ہاں، جو مسلم حکومتیں ہیں ان کو ضرور کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے، ایسی حکومتوں کے تعلق سے ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور مسلم حکومتوں نے ایسا نہیں کیا، ہمیں تو شکایت ہے، ہم تو کھل کر بولتے ہیں. بات واجب القتل ہے پورا فرانس. لیکن چونکہ آپ ایک انڈیویجول ہیں، آپ حکومت نہیں ہیں، اس لیے ایک انڈیویجول دوسرے انڈیویجول سے انڈیویجولی سطح پر بات کر سکتا ہے. فرانس نے کیا کیا، وہ مسلم حکومتوں کی ذمہ داری ہے اس کو ٹیکل کرنا، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وہ میری ذمہ داری نہیں ہے. میں کسی کنٹری کا صدر نہیں لگا ہوا ہوں. فرانس، آپ نے بھی یہ کہا ہے کہ فرانس کے خلاف باقاعدہ جو مسلم ممالک ہے ان کو ایکشن لینا چاہیے. آپ اس بات پہ بالکل میں اس پر قائم ہوں. فرانس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا، اس کی بائیکاٹ ہونا چاہیے تھا، اس کی مصنوعات کا. بالکل میں تو کھل کر بولتا ہوں، میں تو اس موضوع پر ٹویٹ کر چکا. میں اپولوجیٹک نہیں ہوں بھائی، میں تو ٹویٹ کر چکا اس موضوع پر. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو فرانس ہے یا اس کی جو گورنمنٹ ہے وہ اسلامک حکومت کے حساب سے وہ سب واجب القتل ہے؟ گورنمنٹ واجب القتل نہیں ہوتی ہے، آپ کو یہی پتہ نہیں ہے. انسان واجب القتل ہوتا ہے، اور وہ بھی جو اس ملک کی ٹیریٹوری میں رہ رہا ہو، اس کے اوپر قانون نافذ ہوگا. فرانس سعودی عرب کی ٹیریٹوری میں نہیں رہ رہا ہے، فرانس ایک الگ کنٹری ہے، سعودی عرب ایک الگ کنٹری ہے. دیکھیے آپ سیدھے اپنے تھمبنیلز کے اوپر آئیے، جس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ یہاں پر آئے، ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ تو حضرت ابو بکر کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں نے تو جو مجھے ڈیفینڈ کرنا تھا کر دیا، وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، مجھے پتا ہے ایگو آ رہی ہے، اس لیے مجھے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ یہ کہیے کہ بھائی میرے تھمبنیل بالکل ٹھیک ہے، یا تو یہ کہہ دیجئے یا مان لیجئے غلط ہے، دو میں سے ایک بات کر لیجئے نا. ایک منٹ یاسر صاحب، ایک منٹ مفتی یاسر صاحب معاف کرنا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس پہ کاؤنٹر آرگومنٹ آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ آپ نے کاؤنٹر آرگومنٹ نہ دے کر آپ یہ اپنا موقف واضح کریں کہ آپ کو جواب نہیں دینا اس پہ، یا غلط ہے، دو میں سے ایک بات کر لیجئے. اس میں کتنا حضرت ابو بکر کا وہ عمل صحیح تھا یا غلط تھا؟ حضرت ابو بکر کا کاؤنٹر آرگومنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ ان کا یہ عمل قابل تقلید نہیں تھا، کہ وہ اپنے ڈیفینڈ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو عروہ نے گستاخی کی ہے وہ کہہ سکتے تھے، لیکن یہ عمل قابل تقلید نہیں تھا، یہ میں کہہ چکا ہوں. اس کے باوجود میرا سوال آپ سے یہ نہیں ہے کہ آپ کے تھمبنیل ہاں میں جواب دے دیجئے کہ آپ کے تھمبنیل صحیح نہیں ہے. مجھے اس کا میں سن لوں گا، میں چلے جاؤں گا یہاں سے، چونکہ ٹائم ہو گیا ہے، اتنی دیر تک آپ چلے جائیے، کوئی مشکل نہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ سوال نہیں کیا حضرت ابو بکر کا عمل قابل تقلید تھا یا نہیں تھا. میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ وہ عمل کیا صحیح تھا یا غلط تھا، وہ بتائیے آپ.
حضرت ابو بکر کا وہ جو عمل ہے گالی دینا. ایک آدمی نے ایموشن میں آ کر جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے اور اس نے اس کو جواب دیا, بالکل گستاخی ہوئی ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کہا ہے وہ ہر مومن یہی کہتا, سیدھی سیدھی بات ہے, ہر مومن یہی کہتا. انہوں نے صحیح کہا, انہوں نے, وہ قابل تقلید نہیں ہے, لیکن جو کہا اپنے جذبات میں قربانی کی, اور میں ہوتا میں اس سے بڑھ کر کہتا, میں اس سے بڑھ کر کہتا, میں اگر وہاں ہوتا. حضرت ابو بکر نے تو کم کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح عمل تھا یا غلط عمل تھا, یہ تو بتا دیں. ہاں صحیح تھا یا غلط تھا. میں تکلیف میں نے بتا دیا کہ حضرت ابو بکر نے جو کہا ہے وہ بالکل اپنے جذبات کی ترجمانی کی. میں ہوتا تو اس سے بڑھ کر کہتا. تو صحیح تھا, کیونکہ جذبات میں انسان غلط کام بھی کرتا ہے. مفتی صاحب یعنی میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ وہ قابل تقلید نہیں ہے امت کے لیے, وہ امت کے لیے سنت نہیں, اس لیے یہ صحیح اور غلط کا پیمانہ نہیں ہے. یہ ہے مراد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو کہا ان کو کہنے کا یہ حق تھا, مطلب صحیح کیا انہوں نے. حضرت ابو بکر کو نے جو کہا وہ ان کو کہنے کا حق تھا. میں صحیح اور غلط کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کروں گا کہ جب صحیح کہا جائے گا تو وہ قابل تقلید عمل بن جائے گا, اور غلط کہا جائے گا حضرت ابو بکر کا, حضرت ابو بکر صاحب کا. آپ اتنا ہر چیز صحیح اور غلط نہیں. مفتی صاحب ایک سوال, ساحل پلیز ایک منٹ, ایک سوال جو ہے مجھے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے. مفتی صاحب آپ تھم نیل کی بات کر رہے ہیں, اگر کوئی بندہ ان تھم نیل پہ یہ جو بنے ہوئے ہیں اور اس کی ویڈیو کو جو ساحل بھائی نے بنائی ہے کمپائل کر کے کورٹ میں اگر پیش کیا جائے تو کیا اس پہ کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ بالکل لیا جائے گا. ساحل صاحب 2 سال کے اندر جائیں گے. 2 سال نہیں ٹھیک ہے, اس پہ ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں. میرا سوال اسی پہ کر لیجئے نا, اسی پہ کر لیجئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہسٹوریکلی کیا کیا, یہ آپ کو تو میٹر اس لیے نہیں کرتا چونکہ آپ اسلام کو چھوڑ چکے ہیں. نہیں, حضرت ابو بکر پہ کیوں نہیں آپ ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کر لی ہے ڈسکشن. میں تو کہہ رہا ہوں کہ استعمال کرتا اس گستاخ کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ مان لو کہ ایک ہندو ہے یا کرسچن ہے, ٹھیک ہے, اس نے جذبات میں آ کے حضرت محمد صاحب کی اس نے گستاخی کی. اب اسی حضرت ابو بکر صدیق کا جو طریقہ تھا اسی پہ آ کر اگر وہ ہندو دیوی دیوتاؤں کے بارے میں یہ کہے کہ ان کے پرائیویٹ پارٹ چوسو, تو کیا یہ عمل صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ اگر دیکھیں سیدھی بات ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی اس کو کسی مذہب سے آپ متعین نہ کریں, کوئی بھی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کرے گا اور ایک مسلمان جذبات میں آ کر اس کو جواب دے گا, اسی کے انداز میں اگر جواب دے گا تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے غلط کیا, اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے غلط کیا. سیدھی بات ہے. اچھا لوگوں نے سن لیا, ایک منٹ, لوگوں نے یہ سن لیا ہے کہ ایک انسان اب چاہے وہ ہندو ہو, کرسچن ہو, عیسائی, یعنی جو بھی مذہب کا ہو, اگر وہ یعنی جذبات میں آ کے یا کچھ وجہ کی وجہ سے حضرت محمد صاحب کی گستاخی کرتا ہے تو اس انسان کو, اس مسلمان کو یہ حق ہے کہ اس نہیں, یہ میں نے نہیں کہا کہ یہ حق ہے, یہ نہیں کہا. اچھا ٹھیک ہے, میں چلیے معافی چاہتا ہوں, میں کہتا ہوں جھوٹ منسوخ نہ کریں, مجھے کہنے نہیں دیجیے, میرے الفاظ ہیں, میرے الفاظ ہیں. مجھے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک منٹ, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ میں صحیح سمجھا یا نہیں سمجھا, ٹھیک ہے. یعنی اس انسان کے لیے یہ صحیح ہوگا کہ وہ اس جو شخص نے گستاخی کی ہے اس کی عظیم شخصیت کے پرائیویٹ پارٹس کے بارے میں کچھ وہ کہے. کیا میں صحیح سمجھا؟ نہیں, غلط سمجھے آپ, یہ تو میں نے نہیں کہا. اچھا کیا ہے سمجھائیے. میں نے سمپلی اتنا کہا کہ اگر کوئی شخص جذبات میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے خلاف اسی انداز میں کوئی بات کہہ دے تو ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے. ظاہر ہے کہ ایک آدمی کے جذبات کو آپ کہاں تک کنٹرول کریں گے. میں عمل کے خلاف ہوں. ہاں, اگر وہ عمل کرے گا, مثلا اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کسی کا سر اڑا دیا, کسی کی گردن اڑا دی, کسی کو جسمانی تکلیف پہنچا دی, میں اس کے خلاف ہوں. ہم اس کو سپورٹ بالکل نہیں کریں گے, ہم اس کو قانون کے خلاف مانتے ہیں. لیکن اگر ایک آدمی نے اور یہ بھی بتا دوں میں کہ یہ بھی قرآن کا وائلیشن ہوگا کہ اگر اس نے جان بوجھ کر مان لیجئے سامنے والے کے معبود کو برا بلا کہا, یہ بھی قرآن کا وائلیشن ہوگا, یہ بھی میں کہہ رہا ہوں. لیکن ایک آدمی ظاہر کب تک اپنے جذبات کو کنٹرول کرے گا؟ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی سامنے والے کو کمیونٹی سے نکال دو, اس کو بائیکاٹ کر دو, اس کو پولیس میں دے دو چونکہ اس نے فلاں کی توہین کر دی ہے. یہ چونکہ آپ جذبات کو, اگر آپ سامنے والے کے جذبات کو ہرٹ کریں گے تو دوسرا بھی کرے گا, یہ تو ہوتا ہی آیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں اس پہ یہ پوچھ رہا ہوں ابھی سمپل سا سوال کہ اس شخص نے جب
حضرت محمد صاحب کو صرف اتنا کہا تھا کہ آپ گنڈے لے کے آئے ہو یا آپ جو بھی لے کے آئے ہو، تو انہوں نے وہ ایک بار کہا تھا، ٹھیک ہے. اب میں پھر سے سوال اپنا دہراتا ہوں، ایک اسپیسیفک کیس رکھتا ہوں اور اس کے بعد اس کو ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابو بکر کے کیس کے ساتھ میچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کیس سے اس وقت کوئی دلچسپی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ میرے سامنے وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، تو میں تو اس موضوع پر بات کروں گا. رہی بات حضرت ابو بکر کی، حضرت ابو بکر نے کیا کہا کیا نہیں کہا، میں اس کا جواب دے چکا ہوں. اب آپ اننیسیسریلی اس کو ڈریگ نہ کریں، اننیسیسریلی ڈریگ نہ کریں. آپ یہ کہیے کہ بھائی ان چیزوں کا کوئی جواب نہیں ہے. معذرت چاہتا ہوں، جس طرح آپ بات کر رہے ہو اس ٹائم پر اس چیز کا کوئی جواب نہیں ہے جس چیز کا آپ بات کر رہے ہو، کیونکہ آپ ہمارے سامنے وہ بندہ ہے کہ جس کو ہم مجرم آیا ہوا ہے، ہم نے اس سے سوال کرنا ہے. آپ کو اس ٹائم پہ سوال نہیں، آپ اس ٹائم پہ یہ سوالات نہ کریں کیونکہ آپ بلاسفیمر ہیں، آپ نے توہین کر چکے ہیں. جو چیزیں آپ کے سامنے، آپ ان کا جواب دیں کہ ایسا آپ نے کیوں کیا. آپ یہاں پر آئے ہیں اپنا اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے آپ آئے ہیں، اور اس وقت ساحل صاحب آپ بری طرح پھنس چکے ہیں، چونکہ آپ یہ اعتراف نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ ڈسکشن جو ہے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھیں گے، سوچیں گے. آپ نے مفتی فضل احمد صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اس وقت انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اس وقت کوئی جواب نہیں ہے. میں تو اس کا جواب دے چکا ہوں. آپ کی بچکانہ اعتراضات کا میں جواب دے چکا ہوں. بھائی میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کا کوئی جواب، میں نے کہا کہ تمہاری ان باتوں کا ابھی جواب نہیں ہے، یعنی کہ ابھی ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے. اس کو غلط مت بولو. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے میرے منہ میں اپنی بات نہیں کرنا چاہ رہے. اس کا یہ مطلب میرے منہ میں اپنی باتیں مت ڈالو ساحل. متکلم کو اپنی بات کی وضاحت کا حق ہوتا ہے. جو تشریح وہ دے گا اس کا اعتبار ہوگا. جو تم کہہ رہے ہو جو تشریح متکلم کرے گا اسی کا اعتبار ہوگا. آپ کی تشریح کا اعتبار نہیں ہوگا. سعید صاحب، یاسر صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں مفتی یاسر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرمائیں. ساحل، میں چلا جاؤں گا، ایک منٹ. تم نے جو گستاخیاں کی ہیں اس کا جواب دو. یہ سوال مت کرو کہ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، کیا فرمایا اس ٹائم کے نہیں. اچھا ساحل بھائی، آج آپ یہاں آئے کیوں ہیں یہ بتائیے. ہاں، میں موٹیو کیا تھا؟ ہاں، میں بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ابھی یہ ثابت ہو گئی بات کہ ثابت کچھ نہیں. آپ موٹیو بتائیے کہ کیوں آئے تھے یہاں نا. میرا فائنل اسٹیٹمنٹ لے لیجیے نا. اس کے فائنل اسٹیٹمنٹ ابھی نہ دیجیے نا. ابھی آپ جا کہاں رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے آپ کا موٹیو کیا تھا. ایک منٹ رک جائیے یاسر صاحب. میری بات پہلے سن لیجیے. میں نے فضل احمد صاحب سے، انہوں نے جب پہلی بات کی تھی اس پہ میں نے جواب مانگا، ثبوت مانگا، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. ٹھیک ہے، پھر ہماری بات چلی باقی اور موضوع پہ. اس کے بعد ہماری بات چلی حضرت ابو بکر پہ. ایک حضرت ابو بکر صاحب کا عمل پر دفاع کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس ابھی جواب نہیں ہے. یہ بڑی افسوس کی بات ہونی چاہیے. پوری وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا میرے بھائی. آپ سے اپنے نہیں ہٹ پا رہے ہیں، وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. چونکہ میری طرف سے دیا جا چکا ہے. میں نے حدیث کا ترجمہ پڑھ کر سنا دیا کہ عروہ اگر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اوباش کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم ان اوباشوں کو، گنڈوں کو، موالیوں کو. ایک شریف آدمی کبھی بھی گنڈوں کے ساتھ نہیں آتا ہے. جو گنڈوں کے ساتھ آتا ہے وہ شریف نہیں ہوتا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کے اوپر اس نے انگلی اٹھائی تھی. اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا مفہوم نکلتا ہی نہیں ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ کی اپنی فہم ہے. آپ کی فہم ہمارے لیے حجت نہیں ہے بھائی. ابھی بات، سوری سر، ایک منٹ سر، میں معذرت کر رہا ہوں. ذوالفقار بھائی، میں ختم کر رہا ہوں. بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اچھا انسان کبھی کسی دوسرے انسان کے جو عظیم شخصیت ہے، جیسے کہ ان کی دیوی دیوتا ہے یا جس بھی خدا کو مانتے ہیں، اس کے لیے یہ نہیں کہے گا کہ آپ ان کے پرائیویٹ پارٹس کو جا کے چوسو. تو یہ بھی نہیں ہے. میں اس پہ اپنا یہ والی جو ڈسکشن ہے وہ ختم کر دیتا ہوں. اور جو یاسر ندیم الواجدی صاحب نے جو کہا ہے، میں لاسٹ فائنل اسٹیٹمنٹ یہ دے رہا ہوں کہ کل میری اسٹریم لاسٹ تھی اور میں اپنی اسٹریم میں یہ کہہ چکا ہوں. اور اس کے علاوہ میں نے وہاں بھی کہی تھی، میں یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے پھر سے کہہ دینا چاہتا ہوں، حالانکہ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے تھی، کہ اگر میں نے جتنا ایکٹیویزم کیا ہے 8 یا 9 مہینے کا، اس میں میرا مقصد، میرے
اور میں اب تو میں چونکہ اللہ کو مانتا نہیں ہوں، ورنہ میں اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا یہ بات کہ میرا مقصد بالکل یہ تھا کہ میرے حد تک جو میرے پرسنلی میرے جتنے علماء سے یا جو نالجیبل انسان ہیں ان سے سوال کرنا، جو میرا اعتراض ہے اسلام کے بارے میں، وہ وہاں سے بات بنی نہیں، اور اس کے بعد میں نے اسلام چھوڑ دیا تھا. تو میں یہ یعنی میری ایسی سوچ تھی کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، چونکہ پہلے سے میرے اندر جو ہے دعوت کا جذبہ ہے، جو مجھے حقیقت معلوم ہے میں وہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. اور میں بالکل مفتی صاحب کا نہیں، پیسے کا جذبہ ہے. کبھی بیگ، کبھی کپڑے، کبھی عطر، کبھی نیو تھراپی، کبھی ہجامہ. رک جاؤ نہیں، جھوٹی باتیں نہ کرو نا، جذباتی نہ ہو رضوان بھائی، جذباتی نہ ہو. آپ نے یہ کہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ آپ کو 2000 روپے نہیں ملے. مجھے لگتا ہے کہ بس وہ 2000 جو آپ کو ادھاری نہیں دیا آپ کے بارے میں تھوڑی کہا تھا اسی. میں میری بات نہیں کر رہا ہوں، میں میری بات کر بھی نہیں رہا ہوں. سن لیجئے، پرابلم یہ ہے کہ عقل کی کمی ہوتی ہے آپ لوگوں میں. تو میں نمبر کے ساتھ شیئر کر دوں اس کی پوسٹ. ایک منٹ رک جاؤ یار، میری بات کمپلیٹ کرنے دو، بیچ میں مت بولو. نمبر کے ساتھ اس کی پوسٹ شیئر کر دوں، آپ نہیں ہے تو اجازت مانگ رہا ہوں میں آپ سے. ارے رکو یار، اجازت دے دیں میں نمبر شیئر کر دوں سب کو. جناب رک جاؤ، مجھے ایسا لگا رضوان بھائی کی آپ نہیں ہے نا وہ، آپ نہیں ہے نا وہ. ایک سیکنڈ، ان کو کسی شخص نے 2000 روپیہ ادھاری نہیں دی، وہ آپ نہیں تھے. بدلہ انہوں نے کسی شخص کے ساتھ نکال دیا، یہ بات تو طے ہوگی. اس کو سائڈ میں آپ نہیں تھے، وہ آپ نہیں تھے. نہیں سنو، میں نہیں تھا وہ. سن لیجیے، ابھی میری بات کمپلیٹ ہونے دو. میں شیئر کر سکتا ہوں. مفتی صاحب رضوان بھائی کو نیچے کر دو. مفتی فضل احمد صاحب رضوان بھائی کو تھوڑے تمہارا نہیں چلے گا، بہت چل گیا. مفتی فضل احمد صاحب ان کو نیچے کر دو تو میں فائنل بات رکھ دوں. میں انشاءاللہ اپنے چینل پہ نمبر کے ساتھ میں وہ ڈال لینا. بھائی رک جاؤ تھوڑا، بھی چپ بیٹھو. رضوان بھائی تھوڑا رک جائیں، مفتی صاحب بھی ہیں. میں مفتی صاحب سے مخاطب ہوں. ہاں ایک منٹ رکو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ چونکہ میرے اندر پہلے سے یہ جذبہ تھا کہ میں جو بھی مجھے حقیقت معلوم ہے یا جو میں صحیح سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میں جو صحیح سمجھتا ہوں اس کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے. اور پہلے بھی میں اسی طریقے سے کرتا تھا جس بھی میں فرقے میں تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ چلو ایک چینل اوپن کرتے ہیں اور وہاں پہ میں اپنی بات رکھوں گا. اس میں 3 مقصد ہوگا، یعنی بیسیکلی 2 مقصد ہوگا. وہ یہ ہوگا کہ واقعی میں اگر میں نے صحیح سمجھا ہے کہ پرابلم اسلام میں ہے، مسلمانوں میں نہیں ہے، تو میں یہ سب چیزیں وہاں پہ رکھوں گا اور میں اس میں صرف ہمارے جو مومن بھائی ہیں ان کو موقع دوں گا آ کر وہ اپنی بات رکھے جو بھی میں اعتراض کروں. دوسرا میرا مقصد یہ تھا کہ ان کیس اگر کوئی میرے جتنے اعتراض ہے اس کا جواب دے دے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. یہ میں 2 مقصد کے ساتھ لے کے چلا تھا. تیسری چیز کہ اب جب یہ بات جو ہے ختم ہونے کا وقت آیا، میرے چینل کا جو یہ تھا، تو اس میں نے جتنا بھی ایکٹیویزم کیا ہے ابھی تک، اس میں اگر میرے حساب سے میں نے کوئی کسی کی گستاخی نہیں کی، میں نے ہیٹ نہیں پھیلایا، کیونکہ میرے دل میں ہی نہیں ہے وہ ہیٹ پھیلانا. لیکن اس کے باوجود اگر کسی کو لگا کہ میں نے ہیٹ پھیلایا ہے یا میں نے کسی عظیم شخصیت کی بے ادبی کی ہے، تو میں اس کے لیے دل سے معافی مانگتا ہوں. اور یہ میں نے اپنے چینل پہ کل بھی بتا دیا تھا. اور اب جو ہے یہ میرا لاسٹ کسی چینل پہ اپیئرنس ہوگا. میں آج بھی نہیں آنا چاہتا تھا کیونکہ میں نے کل بول دیا تھا کہ اب مجھے کوئی چینل پہ نہیں جانا ہے، لیکن چونکہ یہ بات چل رہی تھی اور انہوں نے کافی بار یہ کہا کہ آج ساحل آ جائے اپنا بات رکھے، تو اس وجہ سے میں آیا، میں نے اپنی بات رکھی. اور جہاں تک مفتی یاسر صاحب کی بات ہے، مفتی یاسر صاحب میں کوشش کروں گا کہ آف لائن کبھی آپ سے کنیکٹ کروں اور ہو سکے تو میں اپنے اعتراض آپ کے سامنے رکھوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا جو ڈسکشن ہو یا مجھے سمجھنا ہو وہ ایک الگ انداز میں ہوگا. تو یہ میری بات رکھ کے میں الوداع لینا چاہتا ہوں. دیکھیے ہمارا جو مسئلہ آپ سے ہے نا، واللہ بتا رہا ہوں اور سب لوگ یہاں گواہ ہیں اور دوسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، وہ آپ کے تھمبنیلز ہیں. آپ اگر پوری زندگی بھی روزانہ لائیو اسٹریم کرتے نا تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا. چونکہ اس طرح کے اعتراضات تو دن رات ہوتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں. میں جب اسٹریم کرتا ہوں میرے پاس اعتراض آتے ہیں، میں جواب دے دیتا ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے جواب سے سب لوگ کنونس ہو جائیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. چونکہ میں کوئی نبی نہیں ہوں، رسول نہیں ہوں والعیاذ باللہ. تو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس سے آپ مطمئن بھی ہو سکتے ہیں، غیر مطمئن بھی ہو سکتے ہیں، وہ دونوں بات ہے. چلیے میں ٹھیک ہے، چلو مفتی یاسر صاحب، آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ تھمبنیل میں پرابلم ہے، میں جتنے تھمبنیل ہیں وہ سب ہٹا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ نہ کہیں
एक मिनट, आप ये ना कहें कि जो है वो आप थंबनेल रखोगे तो हम केस कर देंगे या ये कर देंगे। आप लोग का इख्तियार है, आपको करना है आप करिए, फिर वहां पे देखा जाएगा कि कौन सही कौन गलत। लेकिन मैं ये चीज पहले बोलने वाला था, जो बोल रहा था कि ठीक है आप लोगों को लग रहा है कि थंबनेल में प्रॉब्लम है, मैं हटा दूंगा, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि मेरी बात पहुंचाना है मुझे, थंबनेल कोई इंपॉर्टेंट है भी नहीं, 2 दिन में मैं सारे थंबनेल हटा दूंगा। लेकिन ये इसको फिर ये मतलब ना लिया जाए कि मैं डर गया, मैं ऐसा किया, मैं वैसा किया। तो मुफ्ती यासिर साहब, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर मैं चलो देखिए, मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूं कि मैं आपके बारे में ये नहीं कहूंगा कि आप डर गए। मैं अपनी जिम्मेदारी तो ले सकता हूं, मैं सारी दुनिया की जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन देखिए साहिल साहब, मैं और आप और जितने भी लोग हैं, हम सबको अपने अपने मुल्कों में, चाहे कोई पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो या कहीं का भी, अपने अपने मुल्कों में लॉ अबाइडिंग बनना चाहिए। अगर लॉ टूटा है तो जाहिर है कि फिर कुछ लोग हरकत में आएंगे, कुछ लोग कोर्ट जाएंगे, अगर लॉ टूटा है तो। और मेरी नजर में लॉ टूटा है। नहीं, देखिए मैं वही कह रहा हूं ना कि आपकी नजर में टूटा है, मेरी नजर में नहीं टूटा है। आपकी नजर में गुस्ताखी है, मेरी नजर में कुछ और गुस्ताखी है और वो गुस्ताखी नहीं है। तो ये तो बहस का मौजू है, जो अब हम ऐसे पॉइंट पे आए हैं कि काफी लंबी बहस हमारी हो चुकी है। बस इसी पे मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मुफ्ती यासिर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके, और जरूर उम्मीद है कि कभी मुलाकात होगी। और जुल्फिकार भाई, आपसे भी बहुत अच्छा लगा, और आपने बीच में इंटरप्ट नहीं किया, मुझे बहुत खुशी हुई, तो बहुत शुक्रिया। और वो जहां तक थंबनेल आपके जाने से पहले एक चीज और मैं बता दूं, क्योंकि आपके भी माशाल्लाह कुछ ना कुछ फॉलोवर्स हैं जो आपकी अंधभक्ति में कुछ से कुछ कहते हैं। तो ये मेरी भी बात सुन लीजिए कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि मैंने जवाब नहीं दिया, मेरे पास जवाब नहीं था, इसलिए मैं आपको कोर्ट की धमकी दे रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ठीक है। तो हाँ, आपको धमकी नहीं, आपको धमकी नहीं दी जा रही है। आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि हम सबको लॉ अवॉइडिंग बनना चाहिए, और मेरे हिसाब से ये कानून टूटा है। अगर आपको मान लो मुझे धमकी देनी होती तो मैं किसी से कह देता, वो कोर्ट जाके आपके ऊपर केस कर देता। मैंने तो ऐसा नहीं किया, तो ना मुझे करना है, पर्सनली मुझे नहीं करना है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि अगर आप ये समझते हैं कि गुस्ताखी नहीं हुई है और हम ये समझते हैं कि गुस्ताखी हुई है, तो उसको फिर सॉल्व करने का एक ही तरीका रह गया था कि अथॉरिटीज ये डिसाइड करें कि गुस्ताखी हुई है या नहीं। ये मैंने कहने का मकसद था। अच्छा, रही बात, मुफ्ती एक मिनट मैं अपनी बात कर लूं मुकम्मल। रही बात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु वाले एतराज की, वो उसका जवाब हमारी तरफ से जा चुका है। आपको वो तस्लीम नहीं है, वो एक अलग मसला है, लेकिन बहरहाल हमने उसका जवाब दिया है। तो ये जो आपके कुछ अनभक्त समझ रहे हैं कि हम कोर्ट की मेरे ऊपर क्यों ढकेल रहे हैं आपकी जो हम आपको धमकी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, धमकी नहीं दे रहे हैं। आप मेरे ऊपर क्यों ढकेल रहे हैं, मेरे अनभक्त? अब आपने भी चूंकि माशाल्लाह एक्टिविटीज ऐसी कर ली है कि अनभक्त तो आपके भी हो गए ना। वैसे भी इंडिया में अनभक्त बहुत जल्दी बन जाते हैं। सिर्फ एक काम करना होता है, इस्लाम के खिलाफ बोलो, अनभक्त की जमात साथ में। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो कैसा है ना कि कोई भी एक जब आइडियोलॉजी आती है या कोई भी एक इंसान लेके आता है कुछ चीज, तो जाहिर सी बात है कई सारे लोग उसके अपोज में आते हैं और कई सारे लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये हर जगह होता है मुफ्ती यासिर साहब, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो खैर बात यही है कि इसको खत्म करते हैं। आपने हजरत अबू बकर के बारे में कहा, मैंने उस पर सवालात किए, वो डिस्कशन जो भी है ऑनलाइन है। तो मैं आपके सामने फिर से ये कह दूं कि मैं वो थंबनेल जो भी है उसको मैं रिमूव कर दूंगा, और इसके साथ फिर मुझे इजाजत दीजिए।